وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ سارے بھائی محبت سے وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، سواک عند حلول الحادث العمم، ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کی ایک سورہ پاک آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ان پاکیزہ الفاظ کے صدقے سے مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کے عقیدہ رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ عصر کے تحت ہی پچھلے جمعہ شریف پہ گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ کریم جل شانہ نے بندہ مومن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگ ایمان والے، نیک عمل کرنے والے اور دوسروں کو حق کی تلقین کرنے والے اور پھر صبر کرنے والے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور جو لوگ ان سے ہٹ کر ہیں، جن کے پاس یہ چار شانیں کوئی نہیں پائی جاتی، ان کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ یہ لوگ خسارے میں ہیں۔ پچھلے جمعہ شریف پہ جو کامیابی کے چار اصول تھے، چار طریقے تھے، ان چار میں سے دو پر زیادہ گفتگو ہو گئی، اور آخری دو آخری وقت میں نے جلدی سنا دیے تھے۔ آج انہی آخری دو پر مزید گفتگو میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ سنیے، اللہ فرماتا ہے والعصر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے پاک زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک چیز، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور تیسری چیز کیا تھی کہ دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے رہے، اور چوتھی چیز تھی کہ صبر کرتے رہے۔ فرمایا یہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ کامیابی کی تلاش ہم میں سے ہر بندہ کرتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو جائے، لیکن ایک ہے کامیابی ڈھونڈنا اپنے عقل اور اپنے دماغ کے ساتھ، اور ایک ہے کامیابی کو تلاش کرنا اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ خود بتائے بندے کو۔ اور یقینی بات ہے جو رب کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس طریقے سے جب بندہ کامیابی ڈھونڈے گا تو یقیناً کامیابی ایسی ہاتھ آئے گی جو کامیابی کبھی بھی ناکامی کی صورت نہیں اختیار کرے گی۔ بظاہر وقتی طور پر اس کے اندر مشکل ضرور ہوگی، بظاہر وقتی طور پر اس کے اندر انسان کو تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی، اوکھ ہوگا، لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو نا، اس کامیابی کے چار گر، ایمان، نیک عمل، حق کی تلقین اور صبر کرنا، ان چار میں سے جو پہلی چیز تھی ایمان،
وہ بھی اس درجے کی چیز ہے نا کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے کامل طریقے سے. ایمان نام ہے بھائیو یقین کا، اور یقین وہ شے ہے جو جس بندے کو نصیب ہو جائے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیڑے پار فرما دیتا ہے. ایمان اصل میں نام ہے یقین کا. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دینا یہ کافی نہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اندر کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اس ایمان کے تحت بندے میں یقین پیدا ہوتا ہے. میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کی طرف پلٹوں گا. یہ انتہائی ضروری بات ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، یہ جو ایمان لانا ہے اس میں یقین کس درجے کا ہونا چاہیے؟ یقین اس درجے کا ہونا چاہیے کہ زمانہ تمہارے یقین کو دیکھ کر حیران ہو جائے، ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں کہ ان کا یقین کس کیٹیگری کا ہے. اور اگر کوئی شخص اس درجے کا یقین کر کے دکھائے گا نا تو پھر مالک اسے نوازے گا بھی بڑے کمال کا. میں قرآن سے ہی ایک مثال عرض کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں. جس وقت اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس وقت فرعون نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو. فرعون نے ڈھیر سارے بچے مروائے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی تو ان کی امی جان پریشان ہوئی کہ بچہ میرے گھر میں پیدا ہو گیا، چھوٹا سا ہے، فرعون والوں کو پتہ چلے گا تو وہ آ کے اس کو ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے، کیا بنے گا میرے بچے کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جی پریشان تھیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی. کس نے ڈالی؟ اللہ نے. کیا بات ڈالی؟ اللہ نے فرمایا کہ میری بندی اگر بیٹے کے معاملے میں ہے تو پریشان، تجھے غم ہے، تجھے پریشانی ہے، اللہ نے فرمایا حل میں بتاتا ہوں. کیا کر؟ لکڑی کا صندوق بنوا، اس صندوق میں بچے کو لٹا، اور وہ صندوق جا کے دریا میں پھینک دے. دریا میں پھینکنا تیرا کام ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اس صندوق والے بچے کو پھرا کے تیرے تک پہنچانا یہ بھی میرا کام ہے، اور اس بچے کو رسول بنانا یہ بھی میرا کام ہے. اب مجھے آپ بتاؤ، یقین کا یہاں پہ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو پاؤں پھسل جاتا. وہ کہتا گودی میں بچہ ہے، پتہ نہیں فرعونیوں کو پتہ چلے گا نہیں چلے گا، ماریں گے تو پتہ نہیں لڑ بھیڑ کے میں اپنے بچے کو بچا لوں گی. اپنے ہاتھ سے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالنا یہ اس کو مارنے والی ہی بات تھی، سیدھی سادھی ہی. لیکن یہ ہے کامل درجے کا یقین. جب رب کہہ دے تو بندہ اپنا دماغ لڑانا چھوڑ دے. بندہ کہے کہ نہیں، اب مجھے نہیں ضرورت اپنے دماغ کی، میرے بارے میں اس کا فیصلہ کامل درجے کا ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ کر دو. پھر دیکھو کہ وہ رب تمہاری مدد کیسے کرتا ہے. اپنے دل میں یہ سوچو تو صحیح کہ ہمیں کوئی یہ بندہ کہتا شریعت کے حکم کے تحت تو بھلا ہم کرتے؟ ہم تو 100 بہانے کرتے. مولوی صاحب یہ کیسی بات کہہ دی تم نے، ایسے بھلا بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن جب بات رب کی ہو تو اس مقام پر اپنے عقل کے طوطے اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں پہ اپنے دماغ کو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں. رب کی اطاعت کرو، اللہ اس اطاعت کے پیش نظر کامیابی عطا فرمائے گا. یہ پہلا درجہ تھا ایمان اور یقین کا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے صندوق بنایا، صندوق بنا کے موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کے اندر اس موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا، اور وہ صندوق ڈال کے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا گیا. توجہ کیجیے، صندوق چلتا چلتا کہاں جا پہنچا؟ فرعون کے گھر. فرعون نے صندوق نکالا، کھولا، دیکھا بچہ ہے. فرعون نے چاہا کہ میں اسے ماروں. فرعون کی بیوی کہنے لگی پاگل ہو گئے ہو، یہ صندوق پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، تیری بستی سے پتہ نہیں دریا کتنے ملکوں سے گزر کے آ رہا ہے، کسی اور ملک کا ہوگا، کسی اور بستی ہوگا، مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. دیکھو سونا کتنا ہے، اچھا کتنا ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون مان گیا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے اسے اپنا بیٹا بنا لو. اب بچے نے روٹی تو کھانی کوئی نہیں تھی، اس نے پینا تھا دودھ. بچے کے دودھ پلانے کے لیے انتظام کرنا پڑا کس کو؟ فرعون کو. اب فرعون نے بلائیں ادھر ادھر سے بیویاں کہ اس کو دودھ پلائیں. جو بیوی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے جولی میں رکھ کے دودھ پلانے کی کوشش کرتی، اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ کو منع کر دیا، موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پینا، کسی کا دودھ نہیں پیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے پیچھے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ.
وہ بھی گئی اندر جا کے کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یاکلونہ، میں نہ بتاؤں ایک گھر تمہیں کہ جو اس گھر والے آ کے اسے دودھ پلائیں تو یہ بچہ دودھ پی لے گا؟ فرعون نے کہا تم بتاؤ۔ اپنی ماں کو لے کے آئی، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی امی جان تھی، کہا اب یہ پلاتی ہیں دودھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جھولی میں ڈالا، دودھ پلانے لگی تو اللہ نے اجازتیں دے دی، چل موسیٰ پی لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا۔ فرعون نے کہا کہ اس بچے کو اب تم نے پالنا ہے، روزانہ آیا کر، ہمارے گھر میں دودھ پلاگی کر، ہم تمہیں اس کی اجرت دیں گے، پیسے دیں گے، تنخواہ دیں گے، یہ کام تم کر کے گئی کرو۔ سہارے رب کے ہوں تو پھر بندہ نخرے بھی کرے تو ہر کوئی برداشت بھی کر لیتا ہے۔ رب کا کیا وعدہ تھا؟ صندوق میں ڈال، دریا میں پھینک، پھرا کے تیری گود میں لانا بھی میرا کام، اور اس بچے کو رسول بنانا بھی میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے جب فرعون نے کہا نا کہ ہمارے گھر میں آ کے دودھ پلا گئی کر، تنخواہ ملے گی تجھے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا میں مصروف عورت ہوں، گھر کے کام کاج بہت ہیں، میں روزانہ نہیں آ سکتی تمہارے گھر میں آ کے بچے کو دودھ پلواؤں۔ بچے کو دودھ پلانا ہے تو بچہ میرے گھر میں بھیج دو، میں وہیں پہ دودھ پلاتی رہوں گی۔ فرعون نے کہا چل لے جا اپنے گھر میں دودھ پلا، اور تنخواہ ہماری طرف سے آئے گی۔ یہ ہے بھائیو کامیابی کے گر کا بھی پہلا سٹیپ، یقین اور ایمان۔ ایمان اور یقین کامل کیا تو رب نے نوازا کیسے، کس قدر مشکل کی گھڑیوں میں رب نے وعدہ پورا کیا۔ اپنے بچے کو اٹھا کے گھر میں لا رہی ہیں، گودی میں رکھ کے اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں، اور رب تنخواہیں فرعون کے گھر سے بھجوا رہا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کرم کرنے پہ آئے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ پہلا درجہ تھا ایمان، دوسرا ہے نیک عمل، تیسرے اور چوتھے پہ میں نے بات کرنی ہے۔ تیسرا ہے وتواصوا بالحق، کے حق کی تلقین کرنا۔ انسان کی زندگی میں دو کام ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خود نیک بن جانا، اور دوسری ذمہ داری اس کی ہوتی ہے اوروں کو بھی نیک بنانا۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہم میں سے ہر بندے پر لازم اور ضروری ہیں، صرف مسجد کے مولوی کا، ممبر کے خطیب کا کام نہیں۔ ہر بندے کی ڈیوٹی ہے کہ صرف اپنے آپ کو نہ سنوارے، اوروں کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تم کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ حق نے کی ہیں دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ یہ ڈبل ذمہ داری۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، اس ڈبل ذمہ داری کی وجہ سے رب نے اس امت کو جو شان عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ قرآن میں رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا میرے نبی کی امت تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ ہمیں رب نے کیا کہا؟ تم ساری امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے رب نے ہمیں کہا سب سے بہترین ہو؟ ہمارے قد کاٹ دوسروں سے بڑے ہیں؟ پچھلی امت والوں سے ہمارے قد کاٹ بڑے ہیں؟ نہیں، وہ تو کئی گزوں کے ان کے قد ہوتے تھے، بڑے بڑے قد ہوتے تھے۔ ہمارے تو قد ان کے مقابلے میں بالکل چھوٹے سے ہیں۔ ہم کیسے بہترین ہو گئے؟ ہمارے منہ ان کی بنسبت سونے ہیں؟ نہ، ان کی شکلیں صورتیں ہم سے بڑی بڑی سونے تھیں، بڑے بڑے خوبصورت کڑیل جوان، بڑے بڑے خوبصورت انسان ہوتے تھے ان کے اندر۔ اللہ نے ہمیں کیوں کہا کہ تم بہترین امت ہو؟ ہماری عمریں ان کی بنسبت تھوڑی، ہم میں سے کوئی 60 70 سال 80 سال، کوئی جا کے 100 سال تک جا پہنچتا ہے، اور پچھلی امتوں میں کوئی 300 سال کا بھی ہو کے مر جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بڑا جلدی مر گیا ہے۔ بڑی بڑی عمریں بھی ہوتی تھیں، ہماری عمریں تھوڑی، ہمارے قد کاٹ چھوٹے، ہماری شکلیں ان کی بنسبت اتنی سونی کوئی نہیں۔ پھر رب نے اس امت کو بہترین امت کیوں کہا؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جو کام اللہ پہلے نبیوں سے لیتا رہا، حضور پر نبوت کا دروازہ کیا بند، اور وہ ذمہ داری نبیوں کی تابع داری کرتے ہوئے رب نے اس امت کے سپرد فرما دی۔ پہلے کسی قوم میں بگاڑ ہوتا، خرابی پیدا ہوتی تو رب نبی بھیج دیتا ہے، چلو جی جا کے تبلیغ کرو، لوگوں کو درست کرو۔ اب نبوت کا دروازہ ہے بند، اب اللہ نے وہ کام کس سے لیا؟ اس امت سے لیا۔ اب اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسی جگہ قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین اس واسطے ہو کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس واسطے اللہ نے تمہیں بہترین امت قرار دیا ہے۔ جو کام، جو ڈیوٹی انبیاء اکرام علیہ السلام کرتے رہے، اللہ نے وہ ڈیوٹی تمہارے سپرد فرما دی۔ تم نبی نہیں بنے،
تم رسول نہیں بنے، ان کے پائے کے نہیں ہو سکتے، تم تو ان کے تابع دار ہو، تم ان کے غلام ہو، ان کی تابع داری کرتے ہوئے تمہارا حق بنتا ہے وہی کام کرو۔ یہ ڈیوٹی رب نے ہمارے سپرد کی، کیا؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ یہ دو ڈیوٹیاں جو اپنی نیکی کی کام کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے ذمے ہے، اسی کو اللہ نے سورہ عصر میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ کامیابی کا گر ہے کہ حق کی تلقین کرو، خود نیکی کے ساتھ اوروں کو بھی نیک کرنے کی کوشش کرو۔ ایک آیت، ایک حدیث، ایک بات آپ کے تک پہنچی، حق بنتا ہے کہ اس بات کو آگے تک پہنچاؤ، جہاں تک آپ کا بس چل سکتا ہے وہاں تک کوشش کرو۔ میں نے پچھلے جمعے حدیث بیان کی، آج دوسری سنو۔ سرکار نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ، تم میں سے کوئی شخص اگر برائی ہوتے دیکھے، بس چلتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے بول کے بتائے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات بری ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، جس کے پاس زبان کی بھی طاقت نہیں، فَبِقَلْبِهِ، پھر دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، بالکل کمزور، کہ زبان سے بھی نہ کہہ سکا، ہاتھ سے بھی کچھ نہ کر سکا، صرف دل میں برا جانے۔ اور یہ بات دل نشین کر لینا، اگر یہ تیسرا درجہ ختم ہو جائے تو سمجھ لو ایمان کی دولت سے انسان محروم ہو گیا، کہ انسان ایمان ضائع کر بیٹھا۔ اب دو تارے ہیں نا الیکٹرک کی، ایک گرم ایک ٹھنڈی، گرم ٹھنڈی کو ملاؤ تو پٹاخہ بجے گا کہ نہیں بجے گا؟ تار جل جائے گی کہ نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ گرم اور ٹھنڈی بھی مل جائے، ہو بھی کچھ نہیں، بولیے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا کہیں ہو گیا تو پھر سمجھ لینا کہ پیچھے سے کنیکشن ٹوٹ گیا ہے۔ اگر کنیکشن بھی ہو تو گرم اور ٹھنڈی ملے تو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ ایمان کا رابطہ ہمارے دل میں موجود ہو اور سامنے گناہ ہو تو کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو سمجھ لو تار کا کنیکشن کٹ چکا ہے، پیچھے سے رابطہ کٹ چکا ہے۔ اگر رابطہ ہے تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا، کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو ہریرہ حضور کے غلام تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں روزانہ آنا جانا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ کی امی جان نے حضور کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دی، حضرت ابو ہریرہ سے برداشت نہ ہو سکا، وہ تار جڑی نا تو کچھ نہ کچھ تو ہوا، برداشت نہ ہو سکا۔ اب بجائے لڑنے کے کیا کیا، گھر سے نکل آئے اور سیدھا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرو، اب اس انداز میں میری ماں کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، آقا کچھ کرو۔ میرے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ سرکار نے دعا ختم کی، ابو ہریرہ نے دوسری بات نہیں کی، دوڑ لگا دی گھر کی طرف۔ ان کو پتا تھا یہ ہاتھ اٹھ جائیں تو رب کرم فرما دیتا ہے، دروازے بند نہیں ہیں، ہاتھ اٹھ گئے، کرم نوازی ہو گئی۔ ابو ہریرہ دوڑ پڑے، کہتے ہیں گھر کے دروازے پہ گیا تو یوں آواز آ رہی تھی جیسے کوئی پانی گرا رہا ہو نہانے کی۔ میں نے دروازے پہ دستک دی تو امی نے کہا ابو ہریرہ جلدی نہ کرنا، میں نہا رہی ہوں۔ امی نے نہا کے آئی دوڑتی ہوئے، جب دروازہ کھولا تو ماں کی زبان پہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر میں نہیں داخل ہوا، پھر واپس پلٹ کے حضور کے دربار میں چلا گیا۔ میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ یہ بات میں نے اس واسطے سنائی کہ اگر ایمان ہو تو جہاں پہ غلطی ہوگی کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ ہاتھ سے نہیں روک سکا، زبان سے نہیں کہہ سکا تو طبیعت میں ناگواری ضرور آئے گی۔ اور اگر یہ درجہ خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے تو سمجھ لو کنیکشن کٹ گیا، کنیکشن ختم ہے، اس واسطے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، سنو حدیث پاک ترمذی شریف کی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے قسم اٹھا کے بات کہی۔ آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، حضور قسم نہ بھی اٹھاتے ہم مان جاتے کہ نہیں؟ بولیے، کوئی انکار کر سکتا تھا؟
ان کی بغیر قسم کے بھی بات ہماری قسموں سے بھی ڈاڈی ہے، انج ہے کہ نہیں؟ پکی بات ہے۔ سرکار نے پھر قسم کیوں اٹھائی؟ ہمیں پکا کرنے کے لیے کہ کوئی میری بات پر کچا یقین نہیں، پکا یقین رکھے کہ اگلی بات بڑی اہم ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر۔ فرمایا تم ضرور بر ضرور یہ ڈیوٹی دیتے رہنا، نیکی کا کہنا، برائی سے روکنا۔ فرمایا یہ ڈیوٹی دیتے رہو، اگر تم نے اس ڈیوٹی کو چھوڑا پھر کیا سزا ہوگی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، پھر اللہ تم پہ عذاب نازل فرما دے گا۔ اور اس عذاب کی کیا کیٹیگری ہوگی؟ فرمایا ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگو گے، رب تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ تم نے اس کی راہ چھوڑ دی، اس کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری کو ترک کر دیا۔ بھائیو دو درجے ہیں، آپ نیک بننا، دوسرے کو نیکی کا کہنا۔ فقط اپنی نیکی پہ کام نہیں بنے گا۔ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کی میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پچھلی امتوں میں ایک قوم پر جب رب عذاب اتارنے لگا، اللہ نے جبریل کو کہا یا جبریل، جبریل جاؤ اقلب مدینہ قضا و قضا بیالہا، فلاں بستی کو اس بستی والوں سمیت جا کے الٹا کر دو، پرتا کے رکھ دو، تباہ ہو جانی تھی نا۔ جبریل کو آرڈر ہو گیا جاؤ اس بستی کو جا کے تباہ و برباد کر دو۔ جبریل امین علیہ السلام آنے لگے تو رب کی بارگاہ میں ایک عرضی کی۔ اب یہ بات بڑی توجہ والی ہے۔ اللہ سے پتہ کیا کہا جبریل نے؟ ان فیہا رجلا، ان فیہا عبدکا، یا اللہ اس بستی میں ایک بندہ ہے، لم یعصک طرفۃ عین، اس نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ کتنا فرما بردار ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ یا اللہ اس بستی میں وہ بندہ بھی رہتا ہے، پھر بھی بستی کو پرتا دوں، الٹا دوں یا اللہ۔ وہ نیک بندہ جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، یا اللہ اس بندے کو بھی میں تباہ و برباد کر دوں، سمیت بستی کو تباہ و برباد کروں۔ آپ مجھے بتاؤ، اللہ کو نہیں پتا تھا اس بستی میں یہ بندہ رہتا ہے؟ اگر جبریل کو پتا تھا تو رب کو اس سے پہلے پتا تھا، رب کو پتا تھا اس بستی میں یہ ہے۔ جبریل کے بتانے کا یہ مقصد نہیں کہ معاذ اللہ کوئی رب کو بھولنے والا سمجھ لیا، صرف جبریل اس واسطے بتا رہے تھے کہ رب کا جواب ملے اور یہ سارے لوگوں تک پہنچ جائے کہ رب نے کیوں اس بستی کو اس نیک بندے کے ہوتے ہوئے بھی الٹوایا اور اس بندے سمیت وہ بستی برباد ہوئی۔ جب جبریل نے کہا یا اللہ وہ بندہ بھی ہے، کیا اس کے سمیت برباد کر دوں؟ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا ان وجہہ لم یتمعر فیہ قط، اے جبریل اس بندے کو ان کے ساتھ ہی ہلاک کرو۔ کیوں؟ فرمایا یہ عبادتیں کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، لیکن میری نافرمانی دیکھ کر، میرے گناہ دیکھ کر، میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آیا۔ یہ میرا ہوتا تو میری نافرمانی دیکھ کر اسے برداشت نہ ہوتا، یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ فرمایا اس کو ان کے ساتھ تباہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس کا چہرہ میری نافرمانیاں دیکھ کر نہیں بدلا، اس واسطے آخری درجہ تھا نا، چہرہ تو بدلتا، غصے کے اندر دل میں تو پیدا ہوتا۔ فرمایا اس کو بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد کر کے رکھ دو۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم بھی عرض کرتا چلوں، سرکار نے فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ برے لوگ جب ہوں گے تو برے لوگوں کی وجہ سے نیکوں پہ عذاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نیک ان کو برائی سے منع کرتے رہے، لیکن اگر برائی سے منع کرنا ان نیکوں نے چھوڑ دیا تو جیسے رب ان کو عذاب میں ڈالے گا اسی طرح ان کو بھی عذاب میں ڈالے گا۔ اس واسطے یہ بہت بڑی لازم ڈیوٹی ہے۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت نقل کی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے بھی اسی طرح فرقے بنیں گے جیسے پچھلی امتوں میں بنے، اور فرمایا میری امت میں سے جتنے فرقے بنے گے ان میں سے صرف 3 نجات پائیں گے، جیسے پچھلوں میں سے بھی اسی قسم کے 3 نجات پا گئے، باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اب ان نجات پانے والوں کے لیے جو طریقہ، جو انداز حضور نے بتایا وہ سنیے کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقتن، ایک گروہ وہ نجات پانے والا، یہ فرسٹ پوزیشن والے کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ وقت کا حاکم بھی الٹی لائن پہ چلنے لگا، آذت الملوک وقاتلہم علی دین اللہ، اللہ کے دین کی وجہ سے بادشاہوں سے بھی ٹکر لے لی،
بادشاہوں سے مقابلہ کیا، بادشاہوں کے مقابلے میں آ کر خود مارے گئے، لیکن رب کے دربار میں یہ عزتوں والے فرسٹ پوزیشن کے مومن لوگ تھے۔ دوسرا ٹولہ کون سا تھا؟ فرمایا ان کو طاقت تو لڑنے کی نہیں تھی، لیکن زبان سے حق بولتے رہے، لوگوں کو سچی بات بتاتے رہے، سچ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ فرمایا یہ لوگ بھی ہلاک نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو بھی نجات عطا فرمائی۔ اور تیسرا گروہ کون سا تھا؟ نہ زبان سے بول سکتے تھے، نہ ہاتھ سے لڑ سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اگر زبان سے نہیں بول سکتے، ہاتھ سے نہیں لڑ سکتے، تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، ہم برائی میں شریک بھی نہیں ہو سکتے، لہذا ہم تمہیں چھوڑ کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس مقام کو، ان لوگوں کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گئے، یہ لوگ بھی نجات پا گئے۔ لیکن فرمایا اگر جو ان تینوں کے علاوہ تھے وہ نجات سے خالی رہ گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایمان کا یہ سب سے کمزور درجہ، کم از کم دل میں برا جاننا، یہ ہمارے اندر ہونا لازمی ضروری ہے۔ میں ایک مثال عرض کر کے بات کو آگے چل جاتا ہوں۔ گلی میں آپ جا رہے ہو، گندی نالی میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہو، اور کوئی پتھر پھینکے، اور اس پتھر کے پھینکنے کی وجہ سے نالی کا گند اڑ کر آپ کے سفید کپڑوں پہ آ لگے، چپ کر کے چلے جاؤ گے؟ بولیے، منہ سے بولو گے؟ غصے کا اظہار کرو گے؟ کچھ نہ ہو سکا، چھوٹے بچے جس نے یہ کیا اس کو ایک دو تھپڑ لگا دی جائیں گے، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ ابھی تو یہ بالکل بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں، تھپڑ چھپڑ لگائیں گے۔ بزرگ فرماتے ہیں اپنے چٹے کپڑے پر نالی کا گند تجھے گوارا نہیں، اور رسول اللہ کے سونے دین پر بے عملی کا گند تجھے کیوں گوارا ہے؟ اگر اس موقع پر بولتا ہے تو دین کے معاملے میں بھی بول، اور لوگ کو بتا بھائی یہ بات غلط ہے، آگے ماننا نہ ماننا یہ ان کی ڈیوٹی، وہ رب نہیں پوچھے گا۔ رسولوں نے بھی تبلیغ کی تو رسول کیا کہتے رہے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری ہے بس پہنچا دینا، کوئی مانے اس کی مرضی، کوئی نہ مانے اس کی مرضی۔ یہ ہوتا ہے رب کا کرم، مقدر والے مان لیتے ہیں، جن کے مقدر میں نہ ہو، نصیب میں نہ ہو، وہ نہیں مانتے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جن کے لیے کہا گیا انہوں نے نہیں مانا، دوسروں کو اللہ نے فائدہ عطا فرما دیا، ایسا ہوتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ بھائی بھی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی میں سفر طائف کیا، اور طائف کی طرف گیا نا، وہاں کے لوگوں نے حضور کو پتھر مارے، سرکار کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا۔ ساتھ تھے حضور کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں زخم لگنے کی وجہ سے حضور بے ہوش ہو گئے۔ فرماتے ہیں اٹھا کے پاس ہی ایک باغ تھا انگوروں کا، وہاں پہ جا کے میں نے حضور کو لٹایا۔ اب یہ بات دل چھیلنے والی ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں حضور کے نالین شریف اتارنے لگا تو خون مبارک گر گر کے نالین حضور کے قدموں کے ساتھ چمٹ گئے تھے، اتارے نہیں جا رہے تھے، پانی ڈال ڈال کے وہ نالین شریفین میں نے اتارے، حضور کے اوپر پانی چھڑکا، حضور کو ہوش آیا۔ اس باغ میں حضور علیہ السلام ٹھہرے تھے۔ اب یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، طائف والوں نے حضور کی تبلیغ سے فائدہ اٹھایا؟ الٹا کیا کیا؟ پتھر مارے، سرکار کو تکلیف پہنچائی، سرکار کو درد پہنچایا۔ جن کی طرف گئے وہ فائدے سے محروم رہ گئے، لیکن وہ بے نیاز ہے، کسی پہ کرم کرنے پہ آئے تو کہاں کہاں پہ کسی کو نوازتا ہے۔ جس باغ میں ٹھہرے تھے نا حضور علیہ السلام، انگوروں کا باغ تھا، اور یہ باغ تھا عتبہ کا، کافر تھا وہ بھی۔ اس نے دیکھا، اگرچہ کافر تھا لیکن مہمان نواز تھا، اس نے کہا ہمارے باغ میں کوئی آ کے ٹھہرا ہے، دیکھا تو پتہ چلا یہ وہی ہیں جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چلو یہ خالی نہ جائیں، ان کو کچھ کھلا دیا جائے۔ اس نے اپنے غلام کا نام تھا عداس، عین دال الف سین، عداس، اس نے غلام کو ٹرے میں رکھ کے دیے انگور، اور کہا جاؤ یہ جو بندے نہیں بیٹھے ہمارے باغ میں، ان کو جا کے انگور دے کے آؤ۔ اور ساتھ ہی اس نے غلام کو تلقین کیا کی، ان کے پاس بیٹھنا نہیں، ان کی بات سننی نہیں، بس دور سے دے کے پلٹ کے آ جانا۔ اب پوری توجہ رکھنا میری طرف۔ طائف والوں نے کلمہ پڑھا، طائف والوں کو فائدہ ہوا، گئے سرکار کن کی طرف تھے؟ طائف والوں۔ یہ تو راستے میں باغ آیا، عداس انگوروں کا تھال لے کے حضور کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، تحفہ قبول فرماتے، اور صدقہ آل رسول پر اور حضور پر ناجائز تھا وہ سرکار رد فرما دیتے۔
تحفہ تھا، نذرانہ تھا، حضور نے قبول کر لیا۔ سامنے رکھا انگور تو پہلا دانہ سرکار توڑنے لگے تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کر حضور نے دانہ توڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ اب لایا کون تھا؟ عداس کھڑا تھا وہ دور پیچھے، اس نے کہا بادشاہ تو کرنی نہیں، ان کی کوئی بات سننی نہیں۔ لیکن جب سرکار نے کیا کیا؟ صرف کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس بے نیاز کی بے نیازیاں، کوئی دعوت ہی نہیں دی کہ کلمہ پڑھ، کوئی نہیں کہا کہ ایمان لے آ، کوئی نہیں کہا مسلمان ہو جا، صرف کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس بول پڑا ماہیا، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ تمہاری زبان سے کیا جاری ہوا؟ ہمارے علاقے کے لوگ تو یہ نہیں پڑھتے جیسے تم پڑھ رہے ہو۔ سوال سن لیا آپ نے، کیا کہا کہ یہ جملہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ کیا پڑھا ہے؟ ہمارے علاقے کے لوگ تو ایسا پڑھتے، میں نے اپنے علاقے میں نہیں سنا۔ اب جواب تو یہ دینا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہے۔ اب رب کے کرنے دیکھو، سرکار نے یہ جواب دینے کی بجائے فرمایا کہ بتا تیرا علاقہ کون سا ہے، تیرا علاقہ، کیونکہ اس نے اپنی جواب میں کیا کہا تھا کہ میرے علاقے کے لوگ یہ نہیں پڑھتے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا تیرا علاقہ کون سا ہے، تو وہ کہنے لگا میں نینوا کے علاقے سے ہوں، یونس علیہ السلام والا علاقہ نہیں۔ اس نے کہا صرف نینوا کا علاقہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے سنا تو فرمایا او نینوا، جہاں پہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام آئے تھے۔ یہ سرکار نے کہا وہ نینوا کا علاقہ جہاں پہ یونس علیہ السلام آئے تھے۔ باتیں بھول گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ کس سے کہاں بات پہنچ گئی۔ عداس کے ذہن میں آیا کہ یونس علیہ السلام کو تو آئے اور جانے کے بعد کئی سال گزر چکے ہیں، یہ تو ان کی پیدائش سے بھی پہلے کا معاملہ ہے، یہ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں بھلا پوچھو تو صحیح۔ میرے نبی علیہ السلام کہنے لگا اچھا آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہو، کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اب عداس کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو آج بیٹھ کر صدیوں پہلے کی بات جانتے ہیں یہ اللہ کا سچا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ اور عتبہ پیچھے سے دیکھ رہا تھا کہ عداس کرتا کیا ہے، البدایہ والنہایہ میں ہے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ جب عداس نے یہ جملے سنے حضور کی زبان سے کہ یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، عداس سیدھا حضور کے قدموں پہ گرا، پہلے چومے حضور کے قدم، پھر چومے حضور کے ہاتھ، اور پھر چوما مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا، اور کہا پھر میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بتانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے بتا دینا، قبول کرے یا نہ کرے یہ تو قسمت کی بات ہے۔ طائف والوں نے نہیں مانا، لیکن عداس راہ میں کلمہ پڑھ گیا۔ ڈیوٹی تو حضور نے پوری کی نا، جو رب کی طرف سے سونپی گئی تھی، سرکار نے اس ڈیوٹی کو نبھایا۔ 13 سال سرکار مکہ میں رہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر 10 سال حضور مدینہ شریف میں گزارتے ہیں۔ 23 سال کا مختصر سا عرصہ، کتنا سا وقت ہوتا ہے 23 سال؟ پوری دنیا میں انقلاب لانا کوئی آسان بات ہے؟ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں پوری دنیا میں انقلاب لے آئے۔ جب آواز بلند کی تھی تو دوسرا بندہ کوئی نہیں تھا، فقط اکیلے تھے، اور صفا پہاڑی پہ چڑھ کے سرکار نے فرمایا سارے لوگوں آ جاؤ۔ جب سارے لوگ آ گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، میری یہ بات مان لاؤ گے؟ سارا مکہ مل کے کہنے لگا بالکل مان جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارا تجربہ ہے، تم نے 40 سال ہمارے اندر گزارے، تمہاری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، اس واسطے آپ جو کہو گے مان جائیں گے۔ انہوں نے جب یہ کہا نا کہ ہم مان لیں گے، سرکار نے فرمایا پھر مان جاؤ، میں ہی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے بتوں کو چھوڑ دو ان کو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جب یہ کہا ابو جہل بولا، کہنے لگا تبن لکا الہذا جماعتنا، کہا معاذ اللہ، ہلاک ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ ہلاک ہو جائیں، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اس وقت کوئی دوسرا بندہ بھی ساتھ نہیں، اکیلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعرہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دوسرا ساتھ نہیں تھا۔ لیکن 23 سال کے عرصے میں کیسے یہ ورک ہوا؟ یہ دونوں چیزیں اکٹھی تھیں، وتواصوا بالحق بھی تھا اور وتواصوا بالصبر بھی ساتھ تھا۔
ہر مشکل کو رسول کریم نے برداشت کیا، ہر دکھ کو رب کے نبی نے برداشت کیا، ہر تکلیف کو رب کے نبی علیہ السلام نے برداشت کیا۔ اور سرکار کا حوصلہ اتنا تھا، صحیح بات ہے، زمانے کے پتھر بھی شاید وہاں پہ پگھل جائیں جتنا اللہ نے اپنے حبیب کو حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ کیوں؟ یہ بات ذہن نشین کر لینا، جس بندے نے یہاں پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے، جس بندے کی ڈیوٹی تبلیغ کرنا ہے، اس بندے کے اندر اگر حوصلہ نہیں ہوگا تو وہ کبھی کام نہیں کر سکے گا، برداشت نہیں ہوگی تو وہ کبھی ورک نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا 23 سال کے عرصے میں، حق کی تلقین کے ساتھ صبر کا جوڑ بہت زیادہ ہے۔ ظاہری بات ہے جب کسی کو کہو گے او بھائی یہ چیز جرم ہے ایسا نہ کرو، یہ سود ہے یہ نہ کھاؤ، یہ حرام ہے یہ نہ کرو، کوئی لڑنے پہ آئے گا، کوئی مارنے پہ آئے گا، کوئی گالیاں دینے پہ آئے گا، کوئی سر پہ بھی بٹھائے گا، سارے ایک جیسے تو نہیں نہ ہوتے۔ لیکن یہ سب کچھ برداشت کر کے جس وقت اپنی لائن پہ رہے گا، رب ایک نہ ایک دن بلندیاں ضرور عطا فرمائے گا۔ میرے نبی نے کیا نہیں برداشت کیا، آپ خود سوچ کے بتاؤ۔ پتھر کھائے، گالیاں سنی دشمنوں کی طرف سے، سرکار کے جسم اطہر پر میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، آپ بھائی بھی شاید جانتے ہوں گے، اوقاز اور ذوال مجاز کی 2 منڈیاں لگتی تھیں مکہ شریف میں۔ منڈیوں میں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے نا، زیادہ ہوتے ہیں، سرکار کو پتہ چلتا وہاں پہ لوگ کثرت سے ہیں، سرکار چلے جاتے اور وہاں پہ نعرہ لگاتے قولوا لا الہ الا اللہ، اوے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ انجان قوم تھی، بے علم تھے، جاہل تھے، نہیں پتہ تھا، یہاں تک پڑا کہ وہ بدبخت لوگ حضور کے جسم اطہر پہ تھوکیں تھوکا کرتے تھے۔ سرکار کے مبارک جسم پہ کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا، مٹی اٹھا کے پھینک دی، لیکن سرکار نے پیچھے قدم نہیں ہٹائے، سرکار ڈٹے رہے، صبر کے ساتھ پورا صبر کر کے دکھایا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب کافروں کا پورا ایک ٹولہ جمع ہو کر حضور کے چچا جی جناب ابو طالب کے پاس جمع ہو کے آ گئے۔ امی جان ابا جان تو ولادت سے پہلے فوت ہو گئے تھے، 6 سال کی عمر میں امی جان بھی فوت ہو گئیں، دادا جان نے پرورش کی وہ بھی فوت ہو گئے، آخر پہ حضور علیہ السلام تھے جناب ابو طالب کے پاس۔ سارے کافر وڈیرے جو سردار تھے مل کے آئے ابو طالب کے پاس، کہنے لگے جناب تمہاری اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ ہماری لڑائی بنے گی، یہ بار بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ہمارے بتوں کا انکار کرتا ہے، یہ کہتے ہیں کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے، صرف ایک ہے، ہم تو روزانہ بنا بنا کے پوجتے ہیں، اسے کہو کہ ہمارے ساتھ لڑنا چھوڑ دے ورنہ ہماری اس کی لڑائی ہوگی۔ اب جناب ابو طالب نے بلا لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار کو بلا کے کہا بھتیجے میرے سر پہ وہ بوجھ نہ ڈالو جو اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں، میرے سر پہ وہ بوجھ نہ ڈالو جو اٹھانے کی مجھ میں طاقت ہے۔ صرف اس بات کو ایک جملہ سمجھ کے نہ سننا، سارا تصور پیچھے لے جاؤ۔ باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو، ماں 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، دادا کی پرورش کے بعد اب چچا کے پاس رہ رہے ہوں، اور چاچا بھی کہہ دے بیٹا میرے سر پر بوجھ، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو پاؤں پھسل نہ جاتے، کیا رہ جاتا؟ لیکن جن کو یقین تھا رب کی ذات پر اور ان کو پتا تھا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، جواب کیا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں دیکھ لو، سیرت میں دیکھ لو، حدیث کی کتابوں میں دیکھ لو، ایک ہی جملہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا یا امی، اے میرے چچا، واللہ لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری علی ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ حتی یظہرہ اللہ تعالی او اموت فیہ۔ چاچا جان اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دیں اور پھر مجھ سے مطالبہ کریں کہ یہ ڈیوٹی چھوڑ دے، چچا میں کسی قیمت پر اپنی اس ڈیوٹی کو نہیں چھوڑوں گا، یا تو اللہ میرے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا یا یہ کام کرتے کرتے رب مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، چاچا میں کسی قیمت پر اس ڈیوٹی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ صبر ہے کہ نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ صبر ہی تھا جس کا نتیجہ نکلا کہ آج تک 14 صدیاں بیت گئیں، میرے نبی علیہ السلام نے جو سبق پڑھائے تھے آج بھی ممبروں پر وہ سبق موجود ہے۔ ہر چیز پرانی ہوئی، ہر چیز کے وقت گزرنے کے بعد اس کا دور ختم ہوا۔ کوئی وقت تھا کبھی کوئی چیز استعمال ہوتی تھی، اب ان چیزوں کا دور آہستہ آہستہ جب جدید ہوتا جا رہا ہے وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ لالٹین، یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھ لو، استعمال ہوتے تھے، وقت آ گیا اب لالٹینوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا،
ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مسجدوں کی سجاوٹ کے لیے اتنے اتنے کمکمے ہوتے تھے، بجلی پہ چلتے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اب چائنا کی لائٹس ہیں، اب ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی وقت ختم ہو گیا، جوں جوں دور گزرتا گیا۔ لیکن کمال نہیں ہے کہ جس کلمے کی بنیادیں رسول اللہ نے لگائی تھی، آج صدیاں بیت گئی ہیں، کسی کو وہ کلمہ نہیں بھولا۔ میرے نبی علیہ السلام کا صبر ہے اس کلمے کی بنیادوں میں، سرکار کی محنت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے جو سبق دینا تھا امت کو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا، سرکار نے اس طرح کامل درجے کا سبق عطا فرمایا کہ آج صدیاں بیت گئیں، میں یہ سٹیج پہ بیٹھ کے پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کروڑوں روپیہ لے کے جاؤ، کروڑوں روپیہ گتھیوں میں بھر کر کسی ریڑھی لگانے والے مزدور کے پاؤں میں رکھو اور اسے کہو ایک سجدہ بت کو کر دے گا؟ کروڑوں کے روپیوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہے گا یہ کوئی بھی جو قبول نہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ۔ یہ کیا وجہ ہے 14 صدیوں بعد بھی اگر سبق رسول اللہ کا یاد ہے تو یہ صدقہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے ساتھ یہ بنیادیں اتنی پکی کی ہیں۔ اور پھر جس وقت سرکار نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا نا، او آخری خطبہ جو سرکار کے سارے دین کا مغز ہے، خطبہ سرکار نے حج کے موقع پر، جس کے بعد حضور کا وصال شریف ہو گیا، سرکار نے پتہ کیا کہا تھا؟ فرمایا لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا ہاں میری امت کے لوگوں، مجھے یہ خطرہ ہے کہ میرے بعد تم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر دنیا داری میں لگ جاؤ گے، لیکن فرمایا مجھے یہ خطرہ نہیں کہ میرے پڑھائے ہوئے توحید کے سبق کو چھوڑ کے تم شرک کرو۔ فرمایا میں کہتا ہوں، حضور نے فرمایا مجھے کوئی خوف نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے نہیں، فرمایا میں تم پہ شرک کا خوف نہیں کرتا، دنیا داری میں پھنسو گے یہ تو ہوگا لیکن شرک میرے بعد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ محنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، سرکار کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج تک بھی اللہ کے فضل سے گناہگار ہوئے ہم، لیکن ایمان کا نور کوئی کسی قیمت پر بیچتا نہیں ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی ذات کو چھوڑتا اور کلمے کا کسی قسم کی سودا بازی گوارا نہیں کرتا۔ یہ ہے محنت مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اتنی جرت اور حوصلے کے ساتھ یہ والے کام کیا اور ایسے ایسے لوگ تیار کیے۔ سچی بات کہہ رہا ہوں، ہر استاد پڑھاتا ہے، اپنے شاگرد تیار کرتا ہے۔ استادوں کو اپنے شاگردوں پہ مان بھی ہوتا ہے، کچھ شاگرد اچھے ہوتے ہیں کہ استاد مان کرتے ہیں کہ یہ میرے شاگرد بڑے کمال کے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے صفہ، مسجد نبوی کے ساتھ آج بھی وہ چبوترا صفہ والا موجود ہے، صفہ پہ بیٹھ کے جن درویشوں کو پڑھایا۔ میرے نبی علیہ السلام کو ان پہ اتنا یقین تھا کہ سرکار جانتے تھے کہ میرے بعد میرا پڑھایا ہوا سبق، میری کی ہوئی تلقینیں یہ کسی قیمت پر نہیں بھولیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے بعد مسند خلافت پہ آئے۔ توجہ رکھنا، ان کے پہلے شاگرد کی بات بتا رہا ہوں، یہ پہلے شاگرد ہیں ابوبکر صدیق۔ مسند خلافت پہ آئے، تخت سنبھالا تو سب سے پہلا کام پتہ کیا کیا؟ ایک لشکر تھا جس کو لشکر اسامہ، جیش اسامہ کے نام سے کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا یہ لشکر جہاد پہ جا رہا تھا، یہ جائے جہاد پر۔ کیا کیا؟ لشکر کو اپنے کام پر کیا کر دیا؟ روانہ کیا۔ اس لشکر کی بھی وضاحت سنو کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ظاہری زندگی کے آخری دنوں میں ایک لشکر تیار کر کے فرمایا تھا یہ جا کے فلاں سپر پاور تھے، کافروں کی ایک جماعت تھی، ان کے ساتھ جا کے یہ جہاد کرے گا۔ اور لشکر کا سپہ سالار بنایا اسامہ بن زید کو، اور اسامہ بن زید کی عمر شریف 16 سال یا 18 سال، کتنی؟ اب 16-18 سال کا بچہ آپ کے درمیان میں بھی بیٹھا ہوگا، کتنی سی عمر ہوتی ہے؟ یہ ہے پوری فوج کا سربراہ، اور لڑنا ہے جا کے وقت کی سپر پاور سے۔ صحابہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجئے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو چینج کر دو۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہی لشکر کا سردار بن کے ساتھ جائے گا۔ یہ لشکر چل پڑا، راستے میں ہی تھا، ابھی منزل پہ نہیں پہنچا، ادھر سے حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ سرکار کے وصال شریف فرما جانے کے بعد یہ لشکر رک گیا کہ سرکار کے وصال کے بعد تھوڑا ٹھہر کے پھر چلتے ہیں اپنے کام پر۔ حضور کے وصال شریف کے بعد جس وقت مسند خلافت پہ بیٹھے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ،
تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اس لشکر کو کہا کہ تمہیں جس کام کے لیے حضور نے بھیجا تھا تم جاؤ، تم اپنے کام پہ جاؤ۔ اب حکومت سنبھالتے ہوئے پہلا کام حضرت صدیق اکبر نے یہ کیا تو لوگ آ گئے مشورہ دینے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ ابو بکر حضور کا بھی ابھی وصال ہوا ہے، لوگ جو ہے دشمن یعنی کافر مدینے پہ حملے کا سوچ رہے ہیں، کئی لوگ اپنے جو ہے ادھر سے نکل کر مرتد ہو رہے ہیں، اس وقت تم اسلامی فوج کو اس چھوٹے سے بچے کی سپہ سالاری اور جرنیلی میں باہر نہ بھیجو مدینہ سے، ہو سکتا ہے مدینے پہ حملہ ہو جائے اور ہمیں یہاں پر فوج کی ضرورت ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سب نے مشورہ دیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ابھی ابھی اس لشکر کو نہ بھیجو، خطرہ ہے، پیچھے سے حملہ ہو گیا تو فوج مدینے سے باہر ہوگی تو مدینے کی حفاظت کیسے کی جائے گی، آپ پر حملہ ہو سکتا ہے ابو بکر، تم اس لشکر کو نہ بھیجو۔ اس وقت جو حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دینے والوں کو جواب دیا وہ کیا تھا؟ یہ ہے پڑھایا ہوا سبق مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ہے پہلا شاگرد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اوے مشورہ دینے والوں سنو، اگر مدینے پہ حملہ ہو جائے، ابوبکر صدیق کے محل پہ بھی گھر پہ بھی حملہ ہو جائے، دشمن ابوبکر صدیق کو شہید کر جائے، میری لاش بغیر کفن بغیر قبر کے مدینے کی گلیوں میں پڑی ہوئی ہو، کوئی دفنانے والا کوئی کفنانے والا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ ہو، اور آسمان سے پرندے اتر کر میری بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جائیں، فرمایا یہ برداشت کر سکتا ہوں، پر رسول اللہ کے آرڈر میں دیر کرنا یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کے آرڈر میں دیر کرنا یہ برداشت، ہم برباد اس وجہ سے ہوئے کہ ہم نے دیر چھوڑ دیے سرے سے۔ انہوں نے کہا دیر نہیں کروں گا، رسول اللہ کے آرڈر میں اپنی اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہوں، پرندوں سے اپنی بوٹیاں تو چبا سکتا ہوں، پر دیر۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہا سارے چپ ہو گئے، حاکم وقت تھے، جب لشکر چلا گیا نا حضرت اسامہ بن زید کا، اب رسول اللہ کی نگاہ کی دوری اور سرکار کی دور اندیشی، حکمت عملی اور سرکار کے کام شریف کی برکت دیکھو کیا ہے۔ لشکر چلا نا مدینہ شریف سے باہر، ڈھیر ساری فوج تھی، اور سپہ سالار کون تھے؟ اسامہ بن زید، عمر شریف 16-18 سال، اتنی سی۔ دشمنوں نے جب دیکھا نا مدینہ شریف سے باہر کہ اتنا بڑا لشکر، اے بال دے ہتھے، چھوٹے سارے بچے کے ہتھے، اور یہ باہر لڑنے کے لیے جا رہا ہے، کسی نے حملے کا سوچا بھی تھا تو وہ ڈر کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اتنا بڑا لشکر جا رہا ہے تو پیچھے جڑی فوج مدینے بیٹھی ہوگی وہ پتہ نہیں کتنی ہوگی، لہذا چھوڑو حملہ کرنا۔ ڈر گئے وہ۔ یہ تھی حکمت عملی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سرکار نے جو صبر سے کام کیا تھا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کریم نے اس دین کو غلبہ عطا فرمایا، اور آخر قیامت تک اس غلبے کی سرکار نویدیں سنا کے گئے۔ فرمایا کہ لا یزال امر هذه الامه قائما بالقسط، فرمایا میری امت میں اسلام کا ڈنکا بجتا رہے گا، یہ سرکار ہمیں وعدہ کر کے گئے۔ اور فرمایا لا یضرهم من خذلهم، فرمایا جو بندہ اسلام کا جھنڈا نیچا کرنا چاہے گا کچھ بھی نہیں کر سکے گا، خود ٹوٹے گا، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آج تک دیکھ لو یہ اسی رسول اللہ کی ہوئی محنتوں کی برکت ہے، ورنہ ہم جیسوں کی کیا، اگر ہمارے ہتھے ہوتا تو پتہ نہیں کب کا اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ برکت ہے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنتوں کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھائے ہوئے سبق کی، کہ آج بھی رب ذوالجلال نے سینے میں جو ایمان ہے اس کو مضبوط رکھا ہے، لیکن آنے والے وقت کے لیے کچھ ہم نے بھی کرنا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دونوں باتوں پہ عمل کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اگر ابو بکر صدیق نہ کرتے تو اگلے زمانے میں یہ نہ چلتا، اس سے اگلے میں نہ چلتا، ہر دور میں لوگ کرتے رہے۔ اگر ہم نے نہ کیا تو پھر آنے والی نسلوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس واسطے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں دین کا جو علم، جو بات سچی سچی معتبر مستند جگہ سے، کتاب سے، عالم سے ہمیں ملے، ہم وہ بات رسول اللہ کے دین کی ضرور دوسرے تک پہنچائیں، اور اس بات میں قطن نہ رہنا کہ جو لگا ہے اپنے گھر میں ہے، ہمیں کیا ہے کرنے کے ساتھ پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا گالیاں سننی پڑیں گی، مخالفت بھی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی گریبان بھی پکڑ لے، لیکن وتواصوا بالصبر،
مبلغ کا کام نہیں کہ لڑائی کے مقابلے میں لڑائی کرے، وہ صبر کرے گا، صبر کرے گا، اور جس وقت صبر کرے گا نیک نیتی کے ساتھ پھر غلبہ اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ کام جب رب کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ 4 گر ہیں بھائیو، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق کی تلقین کرنا، اور چوتھا ہے صبر کرنا۔ یہ 4 چیزیں تھام لو، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میری آپ کی اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔